جی ناظرین، یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ FIR 3739/25 جو کہ 5 نامزد ملزمان پہ ہوئی ہے، یہ ہر سوشل میڈیا پہ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، ہر چینل پہ بتائی جا رہی ہے۔ میں اس کو مزید یہاں پہ ایلیبوریٹ نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو 5 نامزد ملزمان میں سے ایک ملزم محمد سلمان حیدر، جو کہ مین جس کا رول بتایا جا رہا عائشہ کے حوالے سے اور جس کی دوستی تھی عائشہ سے، اس نے آج سید نجف حیدر کاظمی صاحب، قابل احترام ایڈیشنل سیشن جج لاہور، آج اس نے اپنی پری ریسٹ بیل کروائی ہے، جو کہ 18/6 کے لیے فکس کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کو کہا گیا کہ جا کے انویسٹیگیشن جوائن کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں چودھری محمد نصیر کمبو صاحب نے اس ویلاگ میں جوائن کیا ہے، اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی نصیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی نصیر صاحب، آپ نے سنا ہے کہ یہ رجب بٹ جو ہے رجب FIR بنتا جا رہا ہے، اس وقت رجب FIR پہ ایک اور FIR ہو گئی ہے۔ اگر میں یہ بات کروں اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کیونکہ ابھی پتہ نہیں آگے رجب FIR پہ کتنی مزید FIRs ہوں گی، تو یہ جو لیٹسٹ FIR 376 PPC کی ہوئی ہے زنا بالجبر کی، آپ کیا کہیں گے کہ یہ ٹک ٹاک کس سمت میں لے کے جا رہا ہے ہمارے معاشرے کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو واجد علی باوا صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو یوٹیوبر ہیں یا ٹک ٹاکر ہیں، جن کو بالکل جو ہے وہ تربیت نہیں ہے جرنلزم کی، اور وہ بغیر تصدیق کے جو ہے وہ اوٹ پٹانگ کانٹینٹ جو ہے، یا جس سے لوگ معاشرے میں سنسنی پھیلے، وہ ایسے کنٹینٹ کی وجہ سے جو ہے یہ رجب بٹ جو ہے یا دیگران جو ہے وہ مشہور ہوئے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ مذہب پہ جو ہے وہ بات کی تھی بغیر سوچے سمجھے، اور ان پہ کتنی تنقید ہوئی، اور پھر یہ کتنی دیر جو ہے پاکستان سے جو ہے وہ غائب رہے۔ اب تو یہ جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 2 اشخاص کے درمیان ہے۔ ایک خاتون نے الج کیا ہے کہ رجب بٹ اور جو اس کے ساتھ دیگران مانڈوگر وغیرہ جو ساتھی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے، یا انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ مجھے نشہ اور کوئی چیز پلائی ہے، یا جو بھی معاملات الزامات لگا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ FIR درج ہو گئی ہے، اور اس کی تفتیش میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اس کا میڈیکل ہوگا لڑکی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ کیونکہ آج پری اریسٹ بیل رجب بٹ نے کروائی ہے، تو اس سے سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں کوئی جواب نہیں دوں گا، اور یہ جھوٹی شہرت کے لیے کیا گیا جی ہے۔ اور میں یہاں پہ نصیر صاحب آپ کو تھوڑا سا میں اپڈیٹ کر دوں کہ جو مین ملزم ہے سلمان حیدر، اس کیس میں اس نے صرف بیل کروائی ہے۔ جو رجب بٹ ہے، یہاں پہ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، رجب بٹ نے جو 295C کا مقدمہ تقریباً 5 ماہ پہلے تھانہ نشتر ٹاؤن میں اس کے خلاف ہوا تھا، اس نے آج ایڈیشنل سیشن جج صاحب سلمان گھمن صاحب ہیں لاہور میں، ان کے عدالت سے بیل کروائی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ قانون بھی، پولیس بھی انہیں آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت دے رہی ہے؟ کیونکہ جب سے یہ سعودی عرب سے واپس آیا اور آج کے دن تک رجب بٹ کو پولیس نے نہ پکڑا ہے اور نہ پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ نصیر صاحب؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں، جب FIR کسی پہ ہو جائے تو یا تو پولیس اس کی گرفتاری کو التوا میں رکھ کے، قانون اس کی پولیس کو اجازت دیتا ہے، 169 سیکشن ہے CRPC کا، کہ وہ کسی کی گرفتاری کو التوا میں رکھ کے اس سے تفتیش کر سکتی ہے، تو وہ پولیس اس میں باقاعدہ ضمنی لکھتی ہے، پھر اس کو اریسٹ نہیں کرتی، یا پھر پری اریسٹ بیل کرا کے تفتیش جوائن ہوتی ہے، یا پھر اریسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر
रजब भट्ट पे 376 की FIR है और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर उसने बेल नहीं करवाई लेकिन वो अदालत में 295A वाली FIR में बेल करवाने C वाली में आया हुआ था, लेकिन मैं देख रहा था कि उसने जो बात की है इस केस के फैक्ट्स पे भी बात की है। तो मैं समझता हूं कि जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसको मैं समझता हूं ये उसकी नेग्लिजेंस है, या उसने जो फ्री हैंड दिया हुआ है, या अगर उसका इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से पुलिस उसको नहीं पकड़ रही, तो ये मैं समझता हूं सरासर ज्यादती है, गलत है, कानून की वायलेशन है। तो कानून में कोई ऐसी शिक नहीं है, कोई ऐसी जो है वो क्लॉज नहीं है जिससे रजब भट्ट को जो है वो बगैर बेल के वो आजादाना घूमे फिरे। तो मैं समझता हूं कि रजब भट्ट टाइप के जो करैक्टर हैं हमारे माशरे में, उनको हम कहते हैं कि जी ये बड़े इन्फ्लुएंस है, इनका माशरे में इन्फ्लुएंसर हैं। तो मैं समझता हूं कि इन्फ्लुएंसर पॉजिटिवली होता है जो कि तरबियत वाली बातें करते हैं, जो दानाई वाली बातें करते हैं, जो इखलाकियात वाली बातें करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर जो है ये तो नेगेटिवली है, ये तो माशरे में सनसनी फैलाते हैं, माशरे में नेगेटिव जो है वो रोल अदा करते हैं, और माशरे में लोग इनको बच्चे बच्चियां रोल मॉडल समझ के, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये माशरे में सनसनी फैला रहे हैं, ये माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल को इंतहाई जिल्लत में मुब्तला कर रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये रजब भट्ट नहीं, ये रजब FIR है। अब इसका नाम रजब FIR रख देना चाहिए, क्योंकि अभी मजीद हमें नहीं मालूम कि कितनी मजीद FIRs रजब भट्ट पे होने जा रही हैं। जी नाज़रीन, नसीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे।